اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پریشان کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جیسے ابو لہب کرتا ہے۔ ام جمیل ایک ذہین شاعرہ تھی اور اپنا کلام گا کر سناتی تھی۔ اسے کسی کی بھی توہین کرنے والی شاعری پر بہت عبور حاصل تھا۔ ایک مرتبہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی ہوئی کعبہ شریف آ جاتی ہے۔ وہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں۔ ام جمیل کو آتے دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ام جمیل ادھر آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، مجھے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی۔ ام جمیل قریب آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہتی ہے کہ آپ کے دوست نے میرے خلاف شاعری یعنی سورہ لہب کو بیان کیا ہے، میں بھی ایک شاعرہ ہوں، میں اس کے خلاف نظم لکھوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو فرشتوں نے اس وقت اپنی حفاظت میں لے لیا تھا۔ ام جمیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اس سے پوچھو کہ کیا تمہیں یہاں پر کوئی اور نظر آ رہا ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ آپ کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہیں، یہاں مجھے آپ کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا۔ ام جمیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نہ دیکھ کر بڑبڑاتی ہوئی واپس چلی جاتی ہے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے جا رہے تھے تو ابو لہب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات ختم کر لیتے ہیں تو ابو لہب کہتا ہے کہ میرا بھتیجا دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں لات و عزا کی عبادت کرنے سے منع کرے گا، تم اپنا دین بچا لو اور اس سے دور رہو۔ ابو جہل نے ایک دن دوسرے سرداروں سے کہا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہت تنگ ہوں، وہ ہمارے بتوں کے متعلق کہتا ہے کہ نہ تو یہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان، یہ غلام ہمارے برابر ہیں، اگر ہم نے اسے نہ روکا تو وہ ہماری سرداریاں ختم کر دے گا، اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا، خدا کی قسم کل میں جتنا بھاری پتھر اٹھا سکا اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دوں گا، نعوذ باللہ، اس کے بعد تمہاری مرضی، چاہو تو میرا ساتھ دو، چاہو تو مجھے بنی ہاشم کے حوالے کر دینا، وہ مجھ سے جو مرضی سلوک کرے، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ سرداروں کو یہ بات پسند آتی ہے۔ اگلے دن وہ ابو جہل کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اگلی صبح ابو جہل ایک بھاری پتھر اٹھا کر خانہ کعبہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو وہ اپنا کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور حجر اسود رکن یمانی والی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بیت المقدس اور کعبہ دونوں کی سمت ایک ہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز ادا کرنا شروع کرتے ہیں، ابو جہل تیزی سے ان کی طرف جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ابو جہل وہ پتھر زمین پر پھینک کر واپس بھاگ جاتا ہے۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور ہوش ٹھکانے پہ نہ تھے۔ باقی سردار حیران ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا، تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے، تم تو بہت بہادری کے ساتھ گئے تھے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر کوئی جادو کر دیا؟ ابو جہل کے لیے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے رک رک کر کہتا ہے کہ جیسے ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگا تو ایک بہت موٹی گردن والا اونٹ جس کا سر بہت بڑا تھا کھانے کے لیے میری طرف بڑھا۔ میں نے اتنا بڑا اور موٹا اونٹ اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا، اگر میں آگے بڑھتا تو وہ اونٹ مجھے کھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں بیان کیا ہے کہ ذرا اس کی سرکشی تو دیکھو، جب ہمارا پیارا بندہ نماز ادا کرتا ہے تو یہ اسے روکتا ہے۔ اگر یہ ہدایت پر ہوتا، اگر اس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور حق کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں روکنے والا؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ اپنی سرکشی سے باز نہ آیا تو ہم اس جھوٹے کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے۔ کچھ دن بعد جب ابو جہل کا خوف اترا تو پھر سے وہی بات کہتا ہے کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں عبادت کرتے دیکھا تو میں پھر سے انہیں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب ابو جہل کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جہل نے ایسا کرنے کی جرت کی تو فرشتے پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ ابو جہل کو یہ بات سن کر جرت نہ ہوئی۔
اسی طرح ایک دن ابو جہل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے دیکھ کر سختی سے کہا کہ میں نے تمہیں یہاں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، تمہیں معلوم نہیں جتنے دوست میرے ہیں کسی اور کے نہیں، میں ابھی اپنے دوستوں کو بلاتا ہوں اور تمہیں سبق سکھاتا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ابو جہل کو ڈانٹ دیا۔ اس بات کو سورہ علق میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے کہیے کہ وہ اپنی مجلس کے دوستوں کو بلا لے، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ابو جہل نماز کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ہر بار اسے ناکامی ہوتی ہے۔ کبھی آسمان دیکھ کر ڈر گیا تو کبھی آگ کی خندق اسے اپنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دکھائی دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی ابو لہب، عقبہ بن ابو معیط اور حکم بن ابو العاص تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے تھے کہ عبد مناف کے بیٹوں تم ہمسایہ ہونے کا حق خوب ادا کر رہے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اتنی تکلیف دی گئی کہ کسی اور کو نہیں دی گئی، اللہ کی راہ میں مجھے اتنا خوف زدہ کیا گیا کہ کسی اور کو نہیں کیا گیا۔ بعد کے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو شرارتی ہمسایوں میں گھرا ہوا تھا، ایک طرف ابو لہب اور دوسری طرف عقبہ تھا، یہ گندگی اکٹھی کر کے میرے دروازے پر آ کر پھینک دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کا بیان ہے کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے کہ عقبہ وہاں آیا اور ایک چادر اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے ارد گرد ڈال کے اسے بل دینے لگا۔ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں آئے، انہوں نے عقبہ کو دھکا دیا اور کہا بے شرم لوگوں، تم ایسے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور تمہیں بھی اس رب کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے، عقبہ کوشش کرتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دے، لیکن اس کا تھوک اسی کے چہرے پر گر جاتا ہے اور اس کا گال جل جاتا ہے، جس کا نشان ساری زندگی عقبہ کے چہرے پر رہا۔ ایک مرتبہ ابو لہب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کا سر دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی رو نہیں، اللہ کریم تمہارے بابا کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ بیت اللہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو عقبہ اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 5 یا 6 سال تھی، وہ بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور وہ اوجڑی اپنے نازک ہاتھوں سے اٹھاتی ہیں۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں دعا مانگی اور کہا اے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سن کر تمام قریشی سردار پریشان ہو گئے اور ان کے چہروں پہ سے ہنسی غائب ہو گئی اور چہرے اتر گئے، اور کہا جاتا ہے کہ ان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا خوف طاری ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے چچا ابی طالب کی وفات کے بعد قریش مکہ نے مجھے ستانے میں بہت زیادتی کی ہے۔ چچا جان، آپ کے بچھڑ جانے کو میں نے بہت جلد محسوس کر لیا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود جب اگلی صبح ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں موجود ہوتے تھے تو کفار مکہ بہت پریشان ہوتے تھے کہ ان کی تمام تر حرکتوں کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ پہلے سے بھی بلند ہوتا تھا۔ بے شک ابی طالب کا وجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفقت بھرا سایہ تھا۔ ابی طالب نے ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی اور اپنے والد عبد المطلب سے کیا ہوا وعدہ پوری طرح نبھایا تھا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔